بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والقرآن والمحبة والإرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الأمين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات محمد حضرات مسلسل 13 محرم سے آپ حضرات سے بعثت کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ عنوان بیان کے طور پر سورہ جمعہ کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت میں شرف حاصل کر رہا ہوں اس پہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین کے درمیان انہی میں سے ایک کو رسول بنا دیا اور اس رسول کی شان پہ ہے کہ وہ امیین کے درمیان آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، یعنی تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ صلوات علیہ محمد۔ آپ حضرات کو اگر حضرت نمو تھوڑا عرض شکریہ آپ حضرت تھوڑا عرض شکریہ ایک بات میرے صلوات علیہ محمد۔ اس سے پہلے کی مجالس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ
غار ہرا میں اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اپنے خیال خاندان یعنی بنی ہاشم کے ساتھ عالم اعتکاف میں جبریل امین آئے اور آنے کے بعد پیغمبر تک اللہ کا پیغام پہنچا۔ اب یہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر جبرائیل کو پہچان نہیں پائے اور ایک عجیب الخلقت شے دیکھ کر گھبرائے، پریشان ہوئے، ڈرے، خوفزدہ ہوئے کہ یہ کیا ہے، اور آگے جناب خدیجہ سے کہا اور جناب خدیجہ ورقہ بن نوفل اپنے چچا بھائی کے پاس لے گئی اور انہوں نے پیغمبر کو بتایا کہ وہ فرشتہ ہے۔ میں نے پرسوں کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ ایک افسانہ ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پیغمبر کو اپنا جیسا ثابت کیا جائے۔ ابھی میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے پوری وضاحت کی تھی، لیکن آج ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ پیغمبر اولاد جناب ابراہیم میں تھے، جناب اسماعیل کی اولاد تھے۔ پیغمبر کے لیے نبوت یہ رسالت کوئی نئی چیز نہیں تھی جو یہ کہا جائے کہ عبداللہ کا بیٹا ابو طالب کا بھتیجا آمنہ بلال فرشتے کو دیکھ کے ڈر گیا، یہ فرشتے کو پہچان نہ۔ بہرحال چونکہ پہلے سے پیغمبر کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا اور رسول بنا کے بھیجا تھا، اور جناب خدیجہ کو بھی پیغمبر کی معرفت اسی وقت سے حاصل تھی کہ جب میسرہ نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ راستہ چلتے ہیں تو اس سر پر بادل سایہ کیے رہتا ہے اور کبھی کبھی فرشتے اپنے پروں سے ان کے سر پر سایہ کیے۔ بعد جب بعثت ہوئی تو سب سے پہلے پیغمبر پر ایمان لانے والے کی بھی جناب خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائی جناب۔ ابھی تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے اعلان رسالت دعوت البشیرہ میں کیا، لیکن جیسا کہ کل میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، میں آگے کی منزل تک آپ کو لے جانے کے لیے بہت گھبرا رہا ہوں کہ اعلان رسالت پیغمبر اسلام نے دعوت البشیرہ میں پہلی مرتبہ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے تو جناب خدیجہ کو آگے بتایا کہ آج فرشتہ آیا اور بلایا، اور اس کے بعد جو بالکل قریب ترین لوگ تھے ان تک پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کے اعلان کو پہنچایا۔ کچھ دن کے بعد پیغمبر اسلام کے اوپر سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت یہ تھی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی پیغمبر کو یہ حکم ہوا کہ آپ اقربین کو بلائیں اور ان کو اللہ کے خوف سے ڈرائیں۔ چونکہ اقربین کے لیے کہا گیا تھا اور عشیرتک الاقربین کہا گیا تھا، لہذا اس دعوت کا نام جس پر پیغمبر نے اقربین کو بلایا یعنی قریب قریب لوگوں کو بلایا، اس کا نام دعوت ذو العشیرہ۔ صلوات اللہ محمد۔ تمام کتنے ذاکرین سے، کتنے علماء سے، کتنے خطبہ سے، اور اس سے پہلے اس سے بھی آپ دعوت ذو العشیرہ کے مناظر سن چکے۔ اس وقت بھی میں دعوت ذو العشیرہ کے سلسلے میں بہت ہی مختصر تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو آپ سنے ہوئے ہیں اس سے بالکل الگ ہے۔ پوری توجہ آپ برداشت کی جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کی پہلی جلد میں دعوت ذو العشیرہ کا تذکرہ ہوا، لیکن اللہ نے عداوت اہل بیت کے بجائے اس کے کہ ان لوگوں سے دعوت ذو العشیرہ کا حال پوچھا جاتا جو دعوت ذو العشیرہ میں موجود تھے، قبل اور منتظم تھے، اور نہیں کیا ان سے نہیں پوچھا گیا، بلکہ ایک ایسے شخص سے دعوت ذو العشیرہ کا بیان ہو رہا ہے کہ جو فتح خیبر کے بعد مسلمان ہے۔ ایک صلوات محمد اور جو کوئی میں پڑھ رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سنیے اور یاد رکھیے، یہ باتیں انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی۔
بچوں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں اور جہاں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ تک کچھ باتیں پہنچ جائیں. بہت توجہ آپ ہے. تو عزیزوں وہ شخص کون کہ جو فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوا؟ آپ کا جانا پہچانا نہ اور آپ نہ جانے گے آپ نہ پہچانے گے تو کون پہچانے گا؟ کون کا ابو ہریرہ. صلوات علی محمد. عزیزوں روایتوں میں ملتا ہے کہ ابو ہریرہ کا نام عبد الشمس تھا. لیکن تھوڑا سا راوی کا تعارف بھی ہو جائے. ابو ہریرہ کا نام عبد الشمس تھا. یہ بکریاں چرانے کے لیے جنگلوں میں جاتے تھے. بچپنے سے یہی کام کر رہے تھے. ایک دن جب بکری چرانے کے لیے گئے، لیکن طبقات اندرسان سے پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ آپ بغداد کی، اور خطیب بغدادی نے بھی تحریر کیا ہے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں کہ جب یہ بکریاں چرانے کے لیے گئے اور واپس آئے تو اپنے ساتھ ایک بلی لے کے آئے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے ساتھ ایک بلی لے کے آئے. اب جب یہ بلی لے کے آئے تو اس بلی کو دیکھ کے ان کے باپ نے کہا ابو ہریرہ، یعنی بلی والا. ایک صلوات پڑھا محمد. یہ بالکل تاریخ ہے اور اس کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو میں عرض کر رہا ہوں ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نہ ہمارا ابو ہریرہ سے تعلق ہے نہ ان کی بلی سے تعلق ہے. صلوات پڑھا محمد. تمہارے ابو ہریرہ کا یہ مسئلہ ہے. اب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ ہم ابو ہریرہ کی بات کو سنجیدگی سے کیوں نہیں سنتے؟ ذہن میں آتا ہے نا بچوں کے یہ بات آتی ہے نا کہ بھئی ابو ہریرہ کی بات کو ہم سنجیدگی سے کیوں نہیں سنتے؟ ان کی ساری حدیثوں پر، بیان کی حدیثوں پر ہم یقین کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے ہمارے یقین نہ کرنے کا ایک سبب، اور وہ سبب یہ ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے، ہماری تاریخ نہیں ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فتح خیبر کے بعد، یعنی جنگ خیبر کے فتح ہونے کے بعد، مولا علی کے پتھر پر علم ڈالنے کے بعد، مولا علی کے مرد کو پچھاڑنے کے بعد، مولا علی کے باب خیبر اکھاڑنے کے بعد، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ابو ہریرہ نے کلمہ پڑھا. کل 1 سال 9 مہینے. کتنا وہ؟ 1 سال 9 مہینے. جوڑ کے بتائیے کتنے مہینوں میں؟ کہ 21 مہینے ابو ہریرہ پیغمبر کی خدمت میں رہے. اور پیغمبر کی خدمت میں بھی جو رہے تو پیغمبر کے قریب نہیں بیٹھتے تھے بلکہ مسجد کے باہر، توجہ فرمایا، مسجد کے باہر ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس پر وہ لوگ بیٹھتے تھے کہ جن کو مسلمان ہونے کے بعد نہ قرآن سے کوئی مطلب تھا نہ حدیث سے کوئی مطلب تھا. آپ غور نہیں فرمائیں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں. نہ حلال و حرام سے کوئی مطلب تھا، چونکہ کچھ کرتے دھرتے نہیں تھے، لہذا جو لوگ صرف کھانے کے چکر میں رہتے تھے اس چبوترے کو بیٹھے رہتے تھے. لیکن ایک جملہ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے. اور یہ لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے. اب جب لوگ مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتے تھے تو کوئی درہم و دینار کو دے دیا کرتے تھے، کوئی کھانا لے کے دے دیتا تھا، کوئی 2-4 روٹیاں دے دیتا تھا. تو بہرحال 19 مہینے تک ابو ہریرہ مسجد کے باہر چبوترے پر بیٹھنے کا شرف حاصل کرتے رہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلوات پڑھا محمد. بچوں کی سمجھ میں آ گئی کہ ابو ہریرہ کون تھے؟ تو یہ مسجد کے باہر چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے. 19-21 مہینے تک، 1 سال 9 مہینے تک یہ وہاں بیٹھے رہے. اور اس کے بعد یہ بحرین کی طرف چلے گئے، اس لیے کہ یہاں کوئی معاملات خراب ہونے لگے تو بحرین چلے گئے. 12-21 مہینے اس عالم میں انہوں نے گزارے. لیکن آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ جن لوگوں نے ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ گزاری، ان سے جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں وہ بہت کم ہے، اور جو ابو ہریرہ نے حدیثیں بیان کی ہیں وہ بہت زیادہ ہے. صلوات پڑھا محمد. بے شمار حدیثیں ابو ہریرہ نے بیان کی. اب جو تقریباً، اب مجھے اس پر صحیح فکر نہیں یاد ہے ورنہ میں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا کہ تقریباً 5,500 حدیثیں صحیح سلطان نے ابو ہریرہ سے بیان کی. کتنی؟ 5,500، جس میں خالد بخاری نے تقریباً 500 حدیثیں ابو ہریرہ سے بیان کی ہیں اور بے تحاشا یہ حدیثیں بیان کرتے تھے. اور یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ تمام کے تمام اصحاب رسول ان کے حدیث بیان کرنے سے پریشان رہتے تھے. آپ غور فرمائیں، اس لیے کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ سامنے جو شخص آتا تھا اس کی مرضی کے مطابق حدیث بیان کرتے تھے. اب آپ سمجھ گئے نا؟ ایک سلام
تھے کہ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے تحریر کیا کہ ایک دن مسلمانوں کی اماں نے سنیے انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، سنیے کہ ایک دن مسلمانوں کی اماں نے، ہماری اماں نے نہیں، بہت بڑا ہے تو مانے توجہ فرمائیے گا، ایک دن مسلمانوں کی اماں نے، میں نے کہا میں آپ بہت کیا جانا آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ تم تو ایسی حدیثیں بیان کر دیتے ہو جبکہ تم صرف 21 مہینے مسجد کے باہر بیٹھے اور میں 9 سال رسول اللہ کی خدمت میں رہی، لیکن اس کے باوجود مجھے ان حدیثوں کا علم نہیں ہوتا جن کو تم بیان کر دیتے ہو۔ تو ابو ہریرہ نے جواب دیا، خدا کے لیے جملے پر آئے گا نہ جانے دیجیے گا، اب دیکھیں انشاءاللہ آپ ابو ہریرہ کی بات کو بھی دھیان دیں گے، تو ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ اماں جان یہ وہ حدیثیں ہیں جو رسول نے اس وقت بیان فرمائی کہ جب آپ سرمے دانی اور آئینے میں مصروف رہتے ہیں۔ یعنی آج بھی زبان میں کہا جائے تو ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ کو میک اپ کرنے سے فرصت کب تھی، جو ہی کہا جائے نا، تو بہرحال کیا عالم ہے ابو ہریرہ کا۔ اب وہ ابو ہریرہ دعوت النشیرہ بیان کر رہے ہیں، لیکن توجہ چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ دعوت النشیرہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ مکے میں ان کا کوئی وجود ثابت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام 10 سال مکے میں رہے، 11 سال وہاں ان کا کوئی وجود ثابت نہیں، پیغمبر مدینے آئے، ان کا کوئی سوال نہیں، اس کے بعد تقریباً 7 ہجری میں خیبر فتح ہونے کے بعد یہ مسلمان ہوئے، لیکن بیان کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مسلمان ہونے سے تقریباً 18 سال پہلے کا واقعہ ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، اور امام مسلم کو بھی دعوت النشیرہ کے لیے ابو ہریرہ کے علاوہ کوئی راوی نظر نہیں آیا۔ سنا آپ نے ابو ہریرہ کے علاوہ کوئی راوی نظر نہیں آیا، تو اب ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، یہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ کے اوپر، دیکھیں اب آغاز گفتگو کر رہا ہوں، آپ کی خاموشی بھی ماشاءاللہ پھول گئی، پوری توجہ آپ بتا کے چاہتا ہوں، یہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ پر سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین، کہ اے رسول اپنے اقربین کو ڈراؤ، خوف الہی سے ان کو آگاہ کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پیغمبر اسلام نے یہ آواز دی۔ اب وہ آواز سنیے انشاءاللہ آپ کو لطف آ جائے گا، ابو ہریرہ کی بات ہے، اور میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ بھی ابھی آپ کے سامنے ثابت ہو جائے گا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر نبی نے آواز دی کہ اے کعب ابن نبی کے بیٹوں، اے کعب ابن نبی، یہ نبی بھی ترجمہ متلفظ ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے، دونوں طرح سے اس کا پروننسیشن ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے کعب ابن نبی کے بیٹوں، اس کے بعد کہا اے مرہ ابن کعب کے بیٹوں، پھر پیغمبر نے فرمایا، اب دیکھیں ابو ہریرہ کی روایت سنا رہا، اے کعب ابن نبی کے بیٹوں، اے مرہ ابن کعب کے بیٹوں، اے عبد الشمس کے بیٹوں، اے عبد الشمس کے بیٹوں، اے ہاشم کے بیٹوں، اے عبد المطلب کے بیٹوں، اب یہاں تک تو پیغمبر نے بیٹوں کہا، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے عباس، اے عباس، اے علی اور اے فاطمہ، اکبر فرمایا اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھیں یہ ہے ابو ہریرہ کی بیان کی ہوئی دعوت النشیرہ کہ پیغمبر نے پکارا تو کیسے پکارا کہ اے کعب ابن نبی کے بیٹوں، اے مرہ ابن کعب کے بیٹوں، اے عبد الشمس کے بیٹوں، اے عبد مناف کے بیٹوں، اے ہاشم کے بیٹوں، اے عبد المطلب کے بیٹوں، اور اے عباس اور اے علی اور اے فاطمہ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ حدیث ہم جھوٹی کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم جھوٹی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دعوت النشیرہ جس وقت ہوئی اس وقت تک بی بی فاطمہ زہرا کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔
محبت والا بہت بڑا بتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روایت میں کوئی دم وم نہیں. لیکن بہرحال اب دوسرے کی بات ہے تو فائدہ اٹھانا ہمارا کام. اس میں اگر فائدہ نہ اٹھائے تو ہم احمق کہلائیں گے. اور بھی دنوں میں عرض کر رہا ہوں اگر فائدہ نہ اٹھائے تو ہم احمق کہلائیں گے. اب ابھی یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ کیا صحیح مسلم میں موجود ہے؟ تو صحیح مسلم کی حدیث کیا بتا رہی ہے کہ پیغمبر نے آواز دی کہ اے کعب کے بیٹوں، اے مرہ کے بیٹوں، اے عبد الشمس کے بیٹوں، اے ہاشم کے بیٹوں، اے عبد المطلب کے بیٹوں، اے عبد مناف کے بیٹوں. یہاں تو بیٹوں 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 کہا. اس کے بعد جو نام لیے وہ کون سے نام لیے؟ کہ پیغمبر نے 3 نام لیے، اے عباس، اے علی اور اے فاطمہ. لیکن انشاءاللہ کوئی سمجھدار خاموش میں رہے گا. اے عباس، اے علی، اے فاطمہ. ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ نبی نے 3 نام لے کے پکارا. ایک اپنے چچا کو نام لے کے پکارا، ایک چچا کے بیٹے کو نام لے کے پکارا، ایک اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو نام لے کے پکارا. اگر تمہارے کہنے کے مطابق نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، نبی کو یہ تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے میری بیٹیوں. اور اگر یہ نہیں کہا تھا کہ اے میری بیٹیوں تو پیغمبر کو 4 کا نام لینا چاہیے تھا کہ اے زینب، اے کلثوم، اے رقیہ، اے فاطمہ. یہ پیغمبر کا صرف فاطمہ کا نام لے کے پکارنا تمہاری کتاب سے ثابت ہوتا ہے کہ فاطمہ کے سوا نبی کی کوئی بیٹی نہیں. اس سلوات پر محمد بنیادی بات ہے جو بات کر گیا، بڑی بنیادی بات. اس لیے کہ جہاں تک سوال فدق کا ہوتا ہے، جب ہم دلیل دیتے کہ صاحب فدق ماننے کے لیے کوئی اور بیٹی نہیں آئی تو لوگ نے معلوم کہاں سے روایت چلا کے ہم کو دکھاتے ہیں کہ صاحب ان کی تو پہلے وفات ہو گئی تھی. آپ اس غور کر رہے ہیں اور وہ تو مدینے میں موجود نہیں تھی. اور فدق کے موقع پر موجود ہو یا نہ موجود ہو، لیکن دعوت رشیدہ میں تو موجود تھی. کیا فرمایا؟ مدینہ میں تھا، مکہ تھا، اور سب یہی کہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں بی بی فاطمہ زہرا سے بڑی تھی. سنایا نہیں سن رہے ہیں، چھوٹی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تھی تو 4 بیٹیوں کو موجود ہونا چاہیے. اب ایک نقطہ یہاں پر اور ہے جو بہت ہونا چاہیے. اب ایک نقطہ یہاں پر اور ہے جو بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم. لیکن سمجھداروں کے لیے یہاں پڑھے لکھے حضرات ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بار بار یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس پوری روایت کے اوپر ہم اپنے عقیدے کی عمارت تعمیر نہیں کر سکتے. اس لیے کہ روایت ہی ابو ہریرہ کی ہے. اور میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ چونکہ بی بی فاطمہ زہرا کی ولادت نہیں ہوئی تھی اس لیے کہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے. لیکن چونکہ صحیح میں لکھی ہوئی ہے، ایک سلوات صحیح حکم ہے. اصل خدا کی اس کا تلفظ ہی کرنا مشکل ہے آدمی کے لیے. ایک سلوات پر محمد صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے. لہذا بہرحال فائدہ اٹھانا تو ہمارا آپ کا کام ہی ہے. لیکن ابھی تو ایک بہت خاص بات جو میں عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. انشاءاللہ کوئی شخص اس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے خاموش نہیں رہے گا کہ اللہ کا حکم آیا کہ اقربین کو بلاؤ. سنیے، اللہ کا حکم آیا کہ اقربین کو بلاؤ. اقربین کا مطلب کیا ہوا؟ قرابت داروں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ. اور کیا؟ قرابت داروں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ. قرابت داروں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ. آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ گھر والے قرابت دار ہوتے ہیں، لیکن ہر قرابت دار گھر والا نہیں ہوتا. اللہ جانے آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اہل بیت میں ہے تو وہ اقربین میں ہے. لیکن جو اقربین میں ہے اس کے لیے ضروری نہیں
ہو. لیکن اگر کسی کے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ نبی نے اسے اقربین ہی میں شامل نہیں کیا تو ماننا پڑے گا کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ ہمارا نہیں ہے, ہم اس کو بعد میں حل کریں گے آپ کے سامنے. لیکن ایک بات ضرور آپ کے سامنے کہوں گا کہ جب نبی نے عباس کو پکارا, علی کو پکارا, اور غور سے سنیے گا بی بی زہرا کو پکارا, نام لے کے پکارا, تو پھر جناب خدیجہ کو نام لے کے کیوں نہیں پکارا؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ خدا کے لیے بھائی بہت بیدار ہو کے سنیے گا, خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سنیے گا. تو پھر پیغمبر نے خدیجہ کو نام لے کر کیوں نہیں پکارا؟ پیغمبر کہتے ہیں اے خدیجہ, خدیجہ کا نام لے کے کیوں نہیں پکارا پیغمبر اسلام نے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اللہ کہہ رہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. ہائے 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 کیا سن رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا اقربین کو بلاؤ, قرابت داروں کو بلاؤ. تو پیغمبر نے آواز دی کہ اے عبد المناف کی اولادوں, اے ہاشم کی اولادوں, اے عبد الشمس کی اولادوں, سب کو اقربین میں شامل کیا. اے عباس, اے علی, اے فاطمہ. لیکن خدیجہ کا نام لے کے نہیں پکارا. یعنی پیغمبر نے دعوت عشیرہ میں اصول بیان کر دیا کہ زوجہ اقربین میں شامل نہیں ہے. وہ اقربین میں شامل نہیں ہے. تو جب اقربین میں شامل نہیں ہے تو پھر اہل بیت میں کیا شامل ہوگی؟ بلکہ آپ نے اہل بیت میں کیا شامل ہوگی؟ اب ہمیں بتاؤ کہ جب اسلام کو پالنے والی زوجہ اقربین میں شامل نہیں ہے تو چیخ چیخ کے اپنا عقیدہ بڑھانے والی زوجہ یہ اصولی بات بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر. حالانکہ جب تک ہمارے عقیدے کا تعلق ہے, ہمارا سوال ہے, تو ہمارا معاملہ تو کچھ اور. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کے اہل بیت وہ نہیں ہے کہ جن کا رشتہ رسول اللہ سے جڑتا ہو, بلکہ رسول کے اہل بیت کون ہے؟ کہ اللہ نے پہچانوایا کہ ہم فاطمہ کو, وہ ابوہا, وہ بالوہا, وہ بنوہا. چادر کے نیچے فاطمہ ہے, فاطمہ کے باپ فاطمہ کے شوہر ہیں, اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. غور کیا آپ نے؟ تھی تو ساری ازواج موجود, لیکن چادر کے نیچے فاطمہ, فاطمہ کے باپ, فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے بیٹے. فاطمہ کے بیٹے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے بتایا کہ اہل بیت وہ ہیں جن کا رشتہ فاطمہ سے جڑتا ہو. کہ ان میں ازواج تو ہیں مگر ان ازواج میں کوئی فاطمہ کی ماں نہیں, سمیہ فاطمہ کی ماں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدیجہ موجود ہوتی تو یہ ناممکن تھا کہ فاطمہ کا باپ چادر میں ہوتا, فاطمہ کی ماں چادر میں نہ ہوتی. صلوات لیکن مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو اسی کی بات سے جواب دیا جائے. تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے دعوت ذوالعشیرہ. لیکن ابھی تو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کبھی آپ نے غور کیا کہ پیغمبر اسلام نے دعوت ذوالعشیرہ منعقد کیوں کی؟ کیوں ہوئی دعوت ذوالعشیرہ؟ کس لیے ہوئی دعوت ذوالعشیرہ؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب دعوت ذوالعشیرہ اس لیے ہوئی کہ لوگوں تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانا تھا. تو لا الہ الا اللہ کا پیغام تو پہلے ہی پہنچایا جا چکا, لا الہ الا اللہ کا پیغام تو پہلے ہی پہنچایا جا چکا. اس لیے کہ اگر نہیں پہنچایا گیا تو پھر یہ قبیلہ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ جب ورقہ بن نوفل مسلمان کیسے ہوئے؟ ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام تو پہلے ہی پہنچ گیا. اچھا بھائی صرف یہی بات نہیں ہے, بہت غور سے سنیے گا. دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے نماز کا وجود بھی ثابت ہے. دیکھیے سب کو حکم ہو جانا ہو, لیکن نماز کا وجود ثابت ہے دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے. میں جو عرض کر رہا ہوں بھائی دعوت ذوالعشیرہ میں تو اتنے لوگوں کے سامنے رسول اللہ نے گفتگو کی تو اب تو بات عام ہو گئی نا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جناب ابو طالب صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ابو طالب کو گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے قریب ایک جوان آ کے کھڑا ہوا. یہ سب سنی ہوئی باتیں ہیں. ایک جانب ایک بچہ آ کے کھڑا ہوا, دوسری جانب ایک بیوی آ کے کھڑی ہوئی, اور ان لوگوں نے عجیب و غریب انداز سے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا. تو لوگوں نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو
تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ یہ جو جوان ہے یہ میرا بھتیجا محمد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور اس کے دائیں جانب جو بچہ ہے وہ میرا بیٹا علی ہے اور بائیں جانب جو بی بی ہے وہ محمد کی زوجہ خدیجہ ہے. اور یہ آپ نے محمد کی زوجہ خدیجہ ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اگر جناب ابو طالب مومن ہوتے تو وہ بھی نماز میں شریک ہوتے. ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, شاید کسی کا جواب کربلا میں سعید و زہیر نے دیا. ارے صحابہ یہ کہہ کے گئے کہ اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو.
पहले ये देख रहे थे कि अबू तालिब लात के आगे सर नहीं झुका रहे, मनात के आगे सर नहीं झुका रहे, मोहम्मद की इताअत कर रहे हैं, सुनाया मोहम्मद की इताअत कर रहे हैं। लिहाजा अब ये अबू तालिब से कह रहे हैं कि अब अपने बेटे की भी इताअत करो, या दूसरे लफ्जों में कहो बच्चों को भी तो छुआ जाए कि ये लोग अबू तालिब से बोला ये कह रहे थे कि अभी तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे थे, अब अली विलायत का ऐलान करने के लिए मुनक्किद की गई। और रसूलुल्लाह ने बताया कि देखो ये अली है जो नुसरत का वादा कर रहे हैं, मैं अव्वल रोज इनकी विलायत और खिलाफत और इमामत और विसायत और विरासत और क़ुव्वत का ऐलान कर रहा हूँ। तो अब समझ में आया कि इस्लाम का जो पहला हुक्म है वो भी विलायत है, और गदीर की कसम जो आखिरी हुक्म है वो भी विलायत। ये बात आप हमेशा अपने ज़हन में रखें कि वक्त जगह की बात मैं अर्ज कर रहा हूं, विलायत जुज़ का नाम नहीं, विलायत बुनियाद का नाम। मैं क्या अर्ज कर गया? विलायत जुज़ का नाम नहीं, विलायत बुनियाद का नाम है, बुनियाद। अभी तो उसूल काफी में हमारे 5 इमाम, हमारे 6 इमाम, हमारे 7 इमाम, ईमान में जाके देखिएगा कि हमारे हर इमाम से इस तरह की हदीसें मरवी हैं कि मासूम ने फरमाया कि दीन की बुनियाद 5 चीजों पर है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और विलायत। नमाज, रोजा, हज, ज़कात और विलायत। समझ रहे हैं? सवाल का मुहर्रिका में अबू सईद खुदरी से, हालांकि अबू सईद वो है जिसने मौला अली की बैत ही नहीं की, समझ गया। लेकिन अबू सईद खुदरी से ये रिवायत है कि उसने कहा कि रसूलुल्लाह ने 5 चीजों का हुक्म दिया था, जिसमें 4 पे अमल हुआ, एक को छोड़ दिया गया। तो लोगों ने पूछा कि वो 5 चीजें क्या थी? तो उसने कहा नमाज, रोजा, हज, ज़कात और मौला अली की विलायत। समझ रहे हैं? तो लोगों ने पूछा कि क्या इसको भी वैसे ही वाजिब करार दिया गया था? तो उसने कहा हाँ, वैसे ही वाजिब करार दिया गया था जैसे नमाज और रोजे को वाजिब करार दिया गया था। समझ रहे हैं? और हमारे आइम्मा ने भी जो बयान किया वैसे ही बयान किया। अब बच्चे कुछ और ना सोचे, कुछ और ना समझे, मैं ऐसा कर रहा हूं कि किसी इमाम ने भी जो बयान किया वैसे बयान किया कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात और विलायत। लेकिन उसके बाद हर इमाम की हदीस में एक ना एक जुमला जरूर है। मसलन किसी इमाम ने फरमाया कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात और विलायत पर दीन की बुनियाद की 5 दीन की बुनियादें हैं, लेकिन जिस एहतिमाम के साथ और जिस शिद्दत के साथ और जितना जोर देके विलायत का हुक्म दिया गया, इस तरह किसी चीज का हुक्म नहीं दिया। हमारे 6 इमाम ने यह इरशाद फरमाया कि 5 चीजों पर दीन की बुनियाद है, एक नमाज, एक रोजा, एक हज, एक ज़कात, एक विलायत। और फिर फरमाया कि जिनमें अव्वल और ज़िक्र 4, यानी नमाज से लेकर ज़कात तक, अगर एक छूट जाए तो दूसरी कबूल की जा सकती है, लेकिन विलायत के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं। और देखिए ये बड़ी बुनियादी बात है जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। आप बाजार में जाए और नए साल के कैलेंडर देखें, समझ रहे हैं? जो इस्लामी कैलेंडर कहलाते हैं उनमें देखें तो अक्सर ऐसा होता है कि 5 शमाएं चल रही हैं। एक पर लिखा नमाज, एक पर रोजा, एक पर हज, एक पर ज़कात
اور ایک شمع اور جل رہی ہے، اس پر لکھا ہے توحید. سمجھا؟ جب ولایت کی جگہ توحید دکھائے اور بھی کیا، جب ولایت کی جگہ انہوں نے توحید دکھایا، لیکن دھوکہ کھا گئے. اس لیے کہ جب توحید دکھیں گے تو پھر نبوت باہر ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ خلافت پہ کہیں ذکر نہیں ہے، امامت پہ کہیں ذکر نہیں ہے، ولایت پہ کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن معصوم نے ارشاد فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت. اس لیے کہ جب ولایت کا لفظ آئے گا تو نہ توحید اس سے باہر ہے، نہ رسالت اس سے باہر ہے، نہ امامت اس سے باہر ہے. اس لیے کہ ولایت کو خدا یہی کہہ رہا ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یعنی اللہ بھی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور وہ مومنین خاص ولی ہیں کہ جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. صلوات محمد وعلی حالت رکوع میں زکات دینے والے. تو امام فرمانے ہیں کہ ولایت سے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت ہے بنیاد. ولایت ہے بنیاد، بنیاد کو ولایت کہتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اگر صاحب یہ بنیاد ہے تو پھر امام نے جب فہرست گرائی تو سب سے پہلے نماز کا نام لیا اور سب سے آخر میں ولایت کا نام لیا. لیکن سوال کرنے والے تو ہر طرح کے ہیں نا. ولایت کا مسئلہ اتنی آسانی سے سمجھ ہی بھی نہیں آتا. ہر مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آتا تو ولایت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. اور کیا آپ نے صاحب سب سے آخر میں نام ہے ولایت کا، سب سے پہلے نماز، اول نماز، بے شک اول نماز، سب سے آخر میں ولایت. دیکھیے یہ ہے بنیاد بھائی، بنیاد. بات کو سمجھیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پہلے کے لوگ سمجھ سکتے ہیں. ترتیب دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ترتیب ذہنی اور ایک ہوتی ہے ترتیب عملی. ایک چیز ہوتی ہے ترتیب ذہنی اور ایک چیز ہوتی ہے ترتیب عملی. ترتیب ذہنی اور ترتیب عملی ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں. جو چیز ترتیب ذہنی میں سب سے پہلے ہوتی ہے وہ ترتیب عملی میں سب سے آخر میں ہوتی ہے، اور جو چیز ترتیب عملی میں سب سے آخر میں ہوتی ہے وہ ترتیب ذہنی میں سب سے پہلے ہوتی ہے. مثلا آپ نے چاہا کہ یہ زمین خالی پڑی ہے، اس پر چھت پڑ جائے تو ترتیب ذہنی میں سب سے پہلے چھت آئے. لیکن جب چھت ڈالنے کے لیے چلے تو پتہ چلا کہ چھت کے لیے دیواریں بھی اٹھانا پڑے گی. اور بھی کیا میں کیا چھت کے لیے دیواریں بھی اٹھانا پڑے گی. تو اب ترتیب ذہنی میں پہلے چھت پھر دیواریں. اب جب دیواریں اٹھانے چلے تو ذہن میں آیا کہ بھائی دیوار اٹھانے سے پہلے بنیاد بھی کھودنا پڑے گی. تو ترتیب ذہنی میں پہلے چھت پھر دیوار پھر بنیاد. لیکن جب ترتیب عملی سامنے آئے گی اور بھی آپ نے نہیں غور کیا، جب ترتیب عملی سامنے آئے گی تو اب مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ سب پہلے چھت پھر دیوار پھر بنیاد. کام مسئلہ یہ ہوگا پہلے بنیاد پھر دیوار پھر چھت. اور بھی آپ نے تو ولایت جو ہے وہ بنیاد ہے، بنیاد. اور بھی آپ نے یہ امام نے جو فہرست بیان کی ہے یہ ترتیب ذہنی ہے، لیکن جب ترتیب عملی سامنے آئے گی تو سب سے پہلے ولایت، سب سے پہلے اقرار ولایت. یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک الگ ہی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی نماز کی بنیاد ہے ولایت. سمجھ رہے ہیں؟ نماز کی بنیاد ہے ولایت، روزے کی بنیاد ہے ولایت، حج کی بنیاد ہے ولایت، زکات کی بنیاد ہے ولایت، ہمارے تمام تر اعمال کی بنیاد ہے ولایت. بنیاد کو ولایت کہتے ہیں. اب کوئی کم عقل مکان بنانے کے لیے چلا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ کھڑکی تو مکان کا جز ہے، دروازہ تو مکان کا جز ہے، دیوار تو مکان کا جز ہے، چھت تو مکان کا جز ہے، لیکن یہ جو بنیاد ہے اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے تھوڑی بہت بنیاد بنا دی جائے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑی بہت بنیاد بنا دی جائے اور بنائی بھی جائے تو جز سمجھ کے نہ بنائی جائے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ واجب سمجھ کے نہ بنائی جائے، بس یوں ہی بنا دی جائے. تو اگر ہلکی پھلکی بنیاد بنا دی تو مکان ہمیشہ خطرے میں رہے گا، ایک ہلکے سے جھٹکے میں تہس نہس ہو جائے گا. اب ابھی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ولایت بنیاد کا نام ہے. اب یہاں مسئلہ یہ کہ قید ہو رہے ہیں اذان و اقامت میں، لیکن بنیاد کا عالم ہے پتہ نہیں جز ہے یا نہیں ہے. صلوات محمد
اگر بنیاد مضبوط رہے گی تو پھر سب کچھ ٹھیک رہے گا، اور اگر بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے تو پھر عمارت کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں ہے، عمارت کا بھی کوئی ٹھکانا نہیں رہے۔ تو عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل کریں تو دامن ولایت کو نہ چھوڑیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ولایت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو جب بغیر ولایت کے رسول کی رسالت نہیں بچتی تو پھر ہماری امامت، ہماری عبادت کی حیثیت کیا ہے، ہماری نمازوں کی حیثیت کیا ہے، ہمارے روزوں کی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ بات بھی آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی وہ اسی ولایت کے سلسلے میں ہوئی تھی۔ آخر وقت میں امام حسین علیہ السلام نے جو پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ تو لشکر اعلیٰ سے جواب آ رہا تھا کہ بغضاً لأبیک، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض کو قتل کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات میں تقریباً ہر مجلس میں بچوں کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم کہ ہم پر بے نمازی ہونے کا الزام لگا، ہم پر بے عمل ہونے کا الزام لگا، حالانکہ ان الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم پر شریعت سے غفلت کا الزام لگا، ہم پر اختلاف پیدا کرنے کا الزام لگا، لیکن 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی ہم پر بغض علی کا الزام نہیں لگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل یہی کہا ہے، اس کی طبیعت میں تشیع کی ذرا سا تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی محبت شیعت کی پہچان، ہماری آئیڈینٹی ہے، ہم مولا علی کی محبت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ بغض علی کا تو ہم پر کبھی الزام لگا ہی نہیں، کوئی بھی الزام لگے، لیکن یہ الزام نہیں لگا، اور وہاں امام حسین کے قاتل اقرار کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض کو قتل کر رہے ہیں۔ عزیزوں، کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا، کبھی سوچا آپ نے ٹھنڈے دماغ کہ جب ظافر جن امام حسین کی مدد کے لیے آیا اور اس نے آنے کے بعد امام حسین سے کہا کہ آقا حسین ہم آپ کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، تو میرے مولا نے فرمایا کہ تم جن ہو اور یہ انسان، تم انہیں دیکھ سکتے ہو جو تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بات عدالت کے خلاف ہے کہ تم ان سے اس طرح جنگ کرو۔ تو ظافر جن نے کہا کہ ہم کو اتنی قدرت حاصل ہے کہ ہم انسانی شکل صورت اختیار کر کے ان سے جنگ کریں، ان کی تلواریں ہم پر اثر کریں گی، ہماری تلواریں ان پہ اثر کریں گی، ان کے اسلحوں سے ہم پر زخم آئیں گے اور ہم وار کریں گے تو ان کو زخم آئیں گے۔ تو امام حسین نے کیا کیا کہ ظافر کا بازو پکڑا اور لے کے اس خیمے میں پہنچے کہ جہاں شہداء کے لاشیں رکھے ہوئے تھے، کہ ظافر یہ میرا بھانجا عون ہے، یہ میری بہن کا چھوٹا بیٹا محمد ہے، یہ پامال لاش میرے بھتیجے قاسم کی ہے، یہ میرا علی اکبر ہے جس کے سینے میں برچھی لگی، یہ میرے برابر کے بھائی عباس کے خون میں بھرا ہوا علم ہے۔ ظافر یہ بتاؤ کہ اب ان لوگوں کے بعد ہم جی کے کیا رکھیں؟ لیکن یہ مسائل بھی ہیں، علماء فکریہ بھی، وہی حسین جو ظافر جن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے بعد جی کے کیا کریں، وہی آقا حسین تو ہیں جو دشمنوں سے کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں میرے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کرنا چاہتے ہو، مجھے واپس مدینے چلا جانا۔ لیکن بات میں کوئی تضاد تو نہیں لگ رہا، مجھے مدینے واپس چلا جانا، مجھے اپنی ملک کی سرحد سے باہر چلا جانا، اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانا۔ صاحب اعظم اس نے لکھا کہ فرمایا کہ مجھے ہندوستان چلا جانا،
لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا لفظ ہر جگہ نہیں ملتا، لیکن میں نے تھوڑا سوچا یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانا، تو یہ یزید کی جو حکومت تھی یہ اس وقت تقریباً سندھ تک تھی، تو یزید کی حکومت سے نکل کے سب سے پہلے ملک ہوتا تھا وہ یہی ہندوستان تھا۔ اور ہم اس بات پر بھی جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس پر کبھی یزید کی حکومت نہیں ہے، معمولی مسئلہ نہیں، اس پر کبھی یزید کی حکومت نہیں رہی۔ تو فرمایا مجھے ہندوستان چلا جانے دو، مجھے اپنے ملک کی سرحد سے باہر چلا جانے دو۔ آپ بتائیے یا حسین کیوں کہہ رہے جب جینے کی تمنا ہی نہیں ہے؟ تو پھر یہ کیوں کہہ رہے مجھے واپس مدینے چلا جانا، مجھے اپنے ملک کی سرحد سے باہر چلا جانا؟ یا آقا حسین اب علی اکبر کے بعد آپ مدینے جا کے کیا کیجیے؟ آقا حسین عباس کی شہادت کے بعد آپ ہندوستان جا کے کیا کریں؟ آقا حسین اور محمد کے مارے جانے کے بعد آپ جی کے کیا کریں؟ لیکن اب جو کچھ بتانا مقصود تھا، یہ سب کچھ کہنے کے بعد جب پوچھا کہ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، اور ادھر سے آواز آئی کہ بغض ابی، ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ یعنی جب علی کی عداوت کا اعلان ہو گیا اس کے بعد امام حسین نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے مدینے واپس چلا جانے دو، جب مجھے اپنی حکومت کی سرحد سے باہر چلا جانے دو۔ اب آقا حسین نے تلوار نکالی، یہ حسین پیغام دے رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے بھانجوں کا قاتل ہو تو اس سے صلح کا امکان ہے۔ کچھ عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی تمہارے برابر کے بھائی کا قاتل ہو تو اس سے صلح کی جا سکتی ہے، اگر کوئی تمہارے بھانجوں بھتیجوں کا قاتل ہو تو اس سے صلح کر لینا، لیکن اگر کوئی علی کے بغض کا اعلان کر دے تو پھر اس سے صلح کی بات نہ کرے۔ اب امام حسین نے صلح کوئی بات، اب تلوار نکالی، دیکھو جنگ کرنا چاہتے ہو تو جنگ کے لیے آؤ۔ عزیزوں مجھے اس وقت امام حسین کی جنگ نہیں پڑھنا ہے، لیکن بس اتنا عرض کرنا ہے عزیزوں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب زینب بیمار بھتیجے کا شانہ ہلا رہی تھی اور فرمانے میں بیٹا سید سجاد دیکھو کیا عالم ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے، زمین کو لرزا ہے، قرآن کا پانی نہروں میں چل رہا ہے، کوئی آواز دے رہا ہے قد قتل حسین بن کربلا۔ امام حسین آئیے، جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا۔ عزیزوں آج جب مجلس کے بعد آپ زیارت پڑھتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ جب کربلا کی طرف رخ کر کے زیارت پڑھتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں امام حسین کا روضہ ہوتا ہے، وہ سنہرا گنبد ہوتا ہے، امام حسین کی ذریعہ آپ کے تصور میں رہتی ہے۔ لیکن جب ہمارے چوتھے امام کے لیے جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھا ہے جو زین العابدین نے دیکھا سامنے بابا کے سر کو نیتا تو بلند، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ عزیزوں ابھی وہ وقت بھی نہیں آیا تھا کہ جناب زینب بیمار کی خدمت میں پرسہ پیش کرتی، اشقیاء خیموں میں چلے آئے، کوئی زینب کی چادر اتار رہا تھا، کوئی سکینہ کے گوشوارے کھینچ رہا تھا، ایک شخص آگے بڑھا سید سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا۔ اب تو میری زبان میں قوت نہیں کہ میں بیان کروں، شاید ماجد سے طے لکھتے ہیں کہ بی بی زینب کہتی ہے کہ ایک نیلی آنکھوں والا شخص خیمے کے اندر آیا، اس نے سید سجاد کے نیچے سے بستر اس طرح کھینچا کہ میرا بیٹا زمین پائے سے آیا جیسے کوئی سجدے کے عالم میں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی لوگ میں نہیں بتایا ہے صبح جب شہداء کے بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزیزوں 11ویں محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ چلا، منزل پہ منزل یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے چوتھے امام آدم جو ہے کہ ہاتھوں میں دوہری دوہری ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، پیروں میں دوہری دوہری بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار۔ عزیزوں قافلہ اسقلان کے بازار میں داخل ہوا، ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، ہمارے چوتھے امام کے قریب آیا اور آنے کے بعد ہمارے چوتھے امام سے کہتا اللہ نے مظلومی آدرہ اندازہ لگائے، مظلومی آپ کے امام کی آگے امام سے کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اور اس نے کچھ گستاخانہ کلمات اپنی زبان پہ جاری کیے۔ ایک مرتبہ امام نے اس کی طرف دیکھا کہ بھائی تم مسلمان معلوم ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہ یہ بتا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ امام نے کہا یہ بتا کہ تم نے قرآن میں آئے تطہیر پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا تطہیر کیا ہے؟ کہ رسول کے اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہے۔ کہ تم نے آیت ولایت پڑھی ہے؟ اس نے کہا میں نے آیت ولایت بھی پڑھی ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ میرے مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے۔
وہ دنوں آپ اندازہ لگائیں جب اس نے کہا ہوگا کہ میرے مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے تو آپ کے چوتھے امام کے دل میں کیا گزر گئی ہو؟ کہ یہ بتا کہ تو نے آیت مودت پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں اہل بیت کی مودت کا حکم دیا گیا۔ کہ تو نے سورہ دہر پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہ وہ کیا ہے؟ کہ آل محمد کی سخاوت کا قصیدہ ہے۔ کہ تو نے سورہ کوثر پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہ وہ کیا ہے؟ کہ بی بی فاطمہ زہرا کا قصیدہ ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ ان سوروں اور ان آیتوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں جو اہل بیت رسالت کے لیے نازل ہوئی ہیں؟ ایک مرتبہ امام فرماتے بھائی ہم نے پوچھیں گے تو کون پوچھے گا؟ اس لیے کہ آیہ تطہیر میں ہماری طہارت کا اعلان ہے، آیہ ولایت ہمارے دل کے لیے نازل ہوئی ہے، سورہ کوثر ہماری جدہ کا قصیدہ ہے، سورہ لہر میں ہماری سخاوت کا تذکرہ کیا گیا ہے، آیہ نجوہ ہمارے دل کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے کہتا ہے آپ ہیں کون؟ کہ میں حسین کا بیٹا سید سجاد زین العابدین ہوں۔ بس دنوں آگے بڑھ کے قدموں پر گر پڑا، اے مولا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیسے، یہ پیروں میں بیڑیاں کیسے، یہ گلے میں تو میں خاردار کیسے؟ کہ بھائی کربلا میں ایک تو پہر میں بھرا کر ادھر گیا۔ بس دنوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، بس مجلس تمام ہونے کی طرف دیا، علی و غریب مسائل ہے، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، کہتا مولا آپ امام ہیں، آپ جو حکم دیں وہ اس پہ عمل کروں، اگر آپ حکم دیں تو میں تلوار لے کے ان لوگوں پہ حملہ کروں، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے قبیلے والوں کو جمع کر کے ان لوگوں سے مقابلہ کروں، اگر آپ حکم دیں تو میں ان سے جہاد کروں۔ امام نے فرمایا نہیں بھائی وہ تو مختار کا حق ہے۔ کہا مولا پھر میں کیا خدمت کروں؟ کہا اگر تو ہماری خدمت ہی کرنا چاہتا ہے اللہ نے مزدوری قدم خدا کے دلوں میں سمجھتا ہوں سب مسائل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر محسوس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ عابدوں امام کہتے ہیں بھائی وہ سامنے نوک نیزہ پر ہمارے بابا کا سر ہے، سامنے نوک نیزہ پہ ہمارے بابا کا سر ہے۔ اے بھائی اگر تو ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو خولی کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہے، تو کسی طرح سے خولی کو اس بات پر راضی کر لے کہ وہ ذرا ناکوں سے فاصلے نہ چلے، کوئی دور دور چلے،